بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور ایک افسوسناک خبر ہے پاکستانیوں کے حوالے سے، اس پر میں بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرے جو ویورز ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں قیام پذیر ہے۔ میں اپنے انالیٹکس کو باقاعدگی سے دیکھتا ہوں، یعنی 60% جو میری ویورشپ ہے وہ یو اے ای، سعودی عربیہ اور دیگر خلیجی ممالک سے ہے، اور 30 to 32% جو ہے وہ پاکستانی لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ باقی انڈیا، بنگلہ دیش اور دیگر امریکہ، دیگر ممالک، لیکن وہاں پر ویورشپ اتنی زیادہ نہیں ہے، اس کا میں اقرار کرتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ چند دن پہلے، میں ابھی افسوسناک خبر کی طرف آتا ہوں، ابھی چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ افغانستان اور پاکستان کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان جو ایک میچ ہوا تھا، اس کے بعد ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں افغان ہمارے جو بھائی ہیں وہ پاکستانی شائقین پر حملہ آور ہوئے اور سینکڑوں کی تعداد میں گرفتاریاں ہوئیں، جن میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ افغان ہیں۔ تقریباً 391 افراد گرفتار ہوئے، 300-350 کے قریب ان میں افغان ہیں، جن میں سے 150 سے زائد افغانیوں کو ڈیپورٹ بھی کر دیا گیا ہے۔ باقیوں کو جیل کی سزا ہو سکتی ہے، فی الحال بھی جیل میں۔ مجھے 2-3 دن سے ای میلز آ رہی ہیں اور بالآخر ایک خاتون نے مجھے ایک ای میل کی، اور اس ای میل میں افسوسناک بات ہے کہ خاتون نے بتایا کہ ان کے بھائی کو وہاں پر گرفتار کر لیا گیا ہے، بے گناہ ہے، بے قصور ہے، اور وہ شارجہ کی جیل میں ہے۔ وہ یو اے ای وزٹ ویزے پر گیا ہوا تھا۔ خاتون نے تو اس بات کا اشارہ نہیں کیا کہ واقعی وہ کرکٹ میچ کے معاملے میں اس کو گرفتار کیا گیا، ان کے بھائی کو، یا کسی اور معاملے، لیکن جو دیگر جو لوگ ہیں انہوں نے جو مجھے میلز کی ہیں اس میں انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے، کہا ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ درخواست کی ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بہت سے جو افراد ہیں پاکستانی جو یا تو وہاں پر وزٹ ویزے پر گئے ہوئے تھے یا وہاں کے ریزیڈنٹس تھے، امپلائمنٹ ویزے پر تھے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور اس وقت وہ شارجہ کی جیل میں قید ہے۔ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ میں اس حوالے سے تمام لوگوں سے سب سے پہلے تو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے تمام قوائف جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں شارجہ یا دبئی میں کسی اس معاملے سے منسلک، آپ سب سے پہلے دبئی قونصلیٹ سے رابطہ کریں۔ اگر وہاں پر آپ کا کوئی عزیز ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہے، اس کے ذریعے، یا آپ دبئی قونصلیٹ کا ای میل ہے وہاں پر آپ ان کو، اور پاکستانی دفتر خارجہ میں ایک سیل ہے، مڈل ایسٹ سیل تو نہیں، مڈل ایسٹ ڈیسک اسے کہتے ہیں، وہاں پر ڈائریکٹر جنرل بیٹھتے ہیں، آپ ان سے خود جا کر ملیں یا ان کو خط لکھیں کہ جناب آپ کا فلاں عزیز، بیٹا، رشتہ دار، بھائی، کوئی بھی ہے، وہ شارجہ کی جیل میں ہے اور ان کی مدد کی جائے۔ یہ حکومت پاکستان کا فرض ہے۔ دبئی قونصل خانہ تمام جو ناردرن ایمریٹس ہیں ان کو دیکھتا ہے، یعنی دبئی، شارجہ، عجمان، راس الخیمہ، فجیرہ، یہ جتنی بھی ریاستیں ہیں ان کو دبئی کا قونصل خانہ ان کے معاملات دیکھتا ہے، وہاں پر موجود جتنے بھی پاکستانی ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو ابوظہبی، العین اور ابوظہبی وغیرہ، یہ وہ جو ابوظہبی میں پاکستانی ایمبیسی ہے، سفارت خانہ ہے، وہ ان علاقوں کے یا ان ریاستوں کے معاملات دیکھتا ہے۔ یہ تو ہو گیا معاملہ۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے ویور سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ بھی اس ویڈیو کو میری خاطر نہیں، اپنے لیے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ متعلقہ حکام تک میری یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے سبسکرائبرز میں سے دبئی قونصلیٹ کے بہت سے لوگ بھی سبسکرائبرز ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہاں کے قونصلیٹ جنرل جو نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے یا نہیں، لیکن یہ ویڈیو ان تک پہنچ جائے گی۔ میری ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ شارجہ کی پولیس حکام سے اپنے سفارت خانے کے ذریعے
یو اے ای کے جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے ان کے ذریعے یا وزارت داخلہ کے ذریعے وہ قوائف اکٹھے کریں کہ کتنے پاکستانی ہیں جو میچ کے معاملے میں یا اس بدمزی کے بعد گرفتار کیے گئے، ان پر جرم کیا ہے۔ ایک چیز میں واضح کرتا چلوں کہ یو اے ای میں کسی بھی یہ آپ لکھ لیں، کسی بھی معصوم بے گناہ شخص کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ پوچھ گچھ کے لیے بلایا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے ایک آدھ دن تفتیش کے لیے، 2 دن کے لیے تفتیش کے لیے حراست میں رکھا جائے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص بے گناہ ہے تو اس کو کبھی بے گناہ شخص کو وہ جیل میں نہیں ڈالتے۔ ظاہر ہے جس کا کوئی عزیز بھائی بیٹا گرفتار ہوا اس کے نزدیک تو وہ بے گناہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہاں پر جو بھی کام کیا جاتا ہے، جو بھی ایکشن لیا جاتا ہے پولیس یا سی آئی ڈی کی جانب سے، وہ ایویڈنس کی بنیاد پر لیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا جس طرح ہمارے ممالک میں، پاکستان، انڈیا یا دیگر ممالک میں پولیس پہلے گرفتار کرتی ہے اور بعد میں شواہد اکٹھے کرتی ہے، نہیں۔ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ دبئی اور شارجہ دیر سیفسٹ سٹیز۔ سیف سٹی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ کوئی غلط حرکت کریں گے، گاڑی میں ہیں، پیدل چل رہے ہیں، کسی جگہ پر ہیں تو وہ کیمرے کی زد میں آپ آ جاتے ہیں، وہ اس سے آپ کو پہچان لیتے ہیں۔ آپ کی آئیز جو آئرس ہے وہ آنکھوں کے ذریعے وہ ملزم یا مجرم تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ تو آپ ذہن سے نکال دیں کہ وہاں پر کسی بھی شخص، کسی بھی بے گناہ بے قصور شخص کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ میں خود کوئی درجنوں مرتبہ یو اے ای گیا ہوں، درجنوں مرتبہ، اور 2 مواقع ایسے آئے، بلکہ ایک مرتبہ تو مجھ سے تھوڑی سی زیادہ انہوں نے پوچھ گچھ کی، اور مجھ سے امیگریشن والوں نے پوچھ گچھ نہیں کی۔ میں امیگریشن سے باہر نکلا تو آگے کسٹمز والے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھ گچھ کی کہ جی آپ بڑے فریکوینٹلی یہاں پر آتے ہیں، آپ کے پاس سامان بھی ہوتا ہے، آپ کیا لاتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں اپنے دوستوں اور آپ کے لیے تحفے شوفے لے آتا ہوں، سردیاں ہوں تو مالٹے لے جاتا ہوں، گرمیاں ہوں تو آم لے جاتا ہوں، کسی کی فرمائش ہو مٹھائی کی وہ لے جاتا ہوں، آپ کے سامنے یہ چیک کر لیں۔ جب وہ اکثر وہ یہ جرنلسٹ سے تھوڑا سا، یہ جو مڈل ایسٹ کے جو لوگ ہیں تھوڑا سا وہ گھبراتے ہیں، میرے پاس جب وہ کیمرے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ، میں کہتا ہوں جی میں یوٹیوبر ہوں۔ میں نے کبھی وہاں پر ایز اے جرنلسٹ اپنا تعارف نہیں کرایا کہ جی میں جرنلسٹ ہوں۔ ان سے تھوڑے سے وہ، میں خائف تو نہیں کہوں گا، تھوڑے سے وہ اپریہنسو ہوتے ہیں، ان کے کچھ تحفظات ہوتے ہیں کہ یہ جرنلسٹ آیا ہے یہاں پہ کیا رپورٹ کرے گا۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پر جو پاکستانی مین سٹریم میڈیا کے نمائندے ہیں وہ بھی اس طرح کی خبروں کو رپورٹ نہیں کرتے جب تک کہ ان کے پاس پولیس کی طرف سے باقاعدہ کنفرمیشن نہ آئے، پریس ریلیز نہ آئے۔ وہ اس لیے اگرچہ وہ ریپرزینٹ پاکستانی میڈیا کو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی ایکریڈیٹیشن وہاں پہ ختم ہو سکتی ہے کہ کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ کا ایک اصول ہے کہ جب تک سرکار کی جانب سے آپ کو خبر نہ دی جائے آپ اس پر رپورٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کے سامنے قتل ہو جائے آپ اس کو رپورٹ نہیں کر سکتے، آپ کے سامنے قتل ہو جائے آپ اس کی تصویر نہیں بنا سکتے، ویڈیو نہیں بنا سکتے، جب تک کہ اس تھانے کی یا اس امارات کی پولیس آپ کو سرکاری سطح پر ایویڈنس، تصویر یا تفصیلات فراہم نہ کرے آپ رپورٹ نہیں کر سکتے۔ وہاں پر میڈیا آزاد نہیں ہے۔ تو میری کم از کم ان میرے جو کولیگز ہیں جو یو اے ای میں، دبئی، شارجہ میں، ابوظہبی میں، میری ان سے یہ گزارش ہے وہ رپورٹ نہیں کر سکتے، کم از کم ان کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں سفارت خانوں میں، قونصل خانوں میں، وہ ان لوگوں کو آگاہ کریں کہ جناب یہ دیکھیں یہ پاکستانی اتنی، اب میری معلومات جو ہیں جو اپنے ذرائع سے میں نے اکٹھی کی ہیں ان کے مطابق یہ جو لوگ پاکستانی وہاں پر گرفتار ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 2 سے 3 درجن ہے، یعنی 35 سے 40 کے درمیان ان کی تعداد بنتی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم ان میں سے کتنے بے گناہ ہیں کتنے نہیں، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے؟ جو لوگ وزٹ پر گئے ہیں ظاہر ہے ان کا وہاں پر کوئی نہیں ہوگا، تو پاکستانی کونسلیٹ جو ہے، پاکستانی وزارت خارجہ پاکستانی کونسلیٹ سے کہے یا ایمبیسی سے کہے، کونسلیٹ والوں کو ہدایت کی جائے کہ وہ ان لوگوں کے پاس جائیں، ان کو وکیل دیں، کونسلیٹ کا اپنا وکیل ہوگا، وہ ان کی ضمانت کے لیے بندوبست کرے۔ اس کے بعد اگر وہ ڈیپورٹ ہوتے ہیں جس طرح بھی ہے، لیکن اگر وہ جیل میں ہیں تو کم از کم جا کر ان سے پوچھا جائے، ان کی مدد کی جائے، قانونی مدد کی جائے۔ یہی
فرض ہے، فریضہ ہے، وہاں پر جو ہمارے کونسل خانے ہیں وہ پاکستانیوں کی خدمت کے لیے ہیں، لیکن اب افسوس ہے کہ ہماری ایمبیسیز اور ہمارے جو کونسل خانے ہیں وہ پاکستانیوں کے ساتھ دنیا میں جس جگہ بھی ہیں ایسے ٹریٹ کرتے ہیں، ایسے برتاؤ کرتے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس میں ہم لوگوں کا بھی قصور ہے، ہم بھی ان کو بے جا تنگ کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے، اس کو ڈھیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور میری درخواست ہے، آپ جہاں بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اپنے جتنے بھی کانٹیکٹ گروپس ہیں اس کو شیئر، اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ یہ جو بیچارے اگر بے قصور ہیں اور بے گناہ ہیں اور جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کی قانونی مدد حکومت پاکستان کی جانب سے کی جا سکے، اور کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔